اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، میری طبیعت ایسی ہے کہ میں اپنے محبوبین کی میت بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں اور ان کے تعلق سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اگر میں ندوے میں ہوتا، حضرت مولانا رابع صاحب کا انتقال ہوتا اس وقت، تو میں مولانا کی میت کو دیکھ نہیں پاتا۔ میں نے مولانا عبدالباری صاحب کی میت بھی نہیں دیکھی، اپنی والد کی میت بھی نہیں دیکھی۔ اور حضرت مولانا رابع صاحب کے تعلق سے کل رات کو بات آئی، مولانا عمیر صدیق صاحب دامت برکاتہم جو کہہ رہے تھے، اور مجھے تو پورے سیمینار کی اگر کوئی تلخیص کرنے پر آئے تو حضرت مولانا بلال صاحب نے جس مولانا کی خوبی کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ اس پر ابھی زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اطاعت اور فرما برداری کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ حضرت مولانا کی والدہ کی شادی کے تعلق سے مولانا نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے سیمینار کا خلاصہ تعمیل امر اور فرما برداری، اس کے نتائج اس کو نہیں ملتے ہیں، صرف اس کی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ مولانا نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی رات میں۔ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، ان کے بھائیوں کی زندگی میں جو برکتیں نصیب ہوئی ہیں، وہ ان کی والدہ کی قربانیوں کی برکتیں تھیں۔ اس کو اگر ہم ٹھیک سے سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں مولانا کے تعلق سے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا عمیر صاحب نے رات میں کہا، مولانا کی خوبی یہ تھی کہ ہر آدمی ان کو اپنا محبوب سمجھتا تھا، لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اور میں جس کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں جو بات آپ کو سناؤں گا، میں اس دعوے میں سچا ہوں۔ اور میرے ساتھ اس میں مولانا کے گھر کے میرے ہم عمر بڑے علماء تو شریک ہو سکتے ہیں، اس میں مولانا حضرت مولانا بلال صاحب تو میں مستثنیٰ کروں گا، لیکن جعفر بھائی نے کہا مجھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس معاملے میں میں آپ کا شریک ہوں۔ اور میرا دعویٰ کیا ہے سنیے آپ انکار بھی نہیں کریں گے۔ جتنی ڈانٹ ڈپٹ کر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے میری تربیت کی، اپنے خاندان کے علاوہ کسی کی تربیت نہیں کی۔ جعفر بھائی کہتے تھے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ نفس پہ انگلی رکھنا، میری خاص اپنے مزاج اور پس منظر کے ساتھ، اور جس طرح مولانا نے میری ڈانٹ ڈپٹ کی تربیت کی ہے، اور مجھ جیسا ضدی اور حق درمی پر جو ہے کی طرف منسوب کیا جانے والا، اس کم از کم 25-30 سال کے اندر مولانا کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک چیز پہ نظر، ڈانٹنے کا معاملہ ایسا تھا، مقبول صاحب اکثر میرے واقعات میں گواہ ہیں، عبدالرزاق صاحب، بھائی عبدالرزاق صاحب نے کہا ایک دفعہ صرف آپ کو ڈانٹنے کے لیے لکھنؤ سے بھٹکلا ہے، اور ڈانٹنے کے لیے اتنے بے قرار کہ اندر مہمان خانے میں کمرے میں بھی نہیں گئے، جیسے وہاں بیٹھے جہاں بیٹھتے ہیں رات کو، وہاں بیٹھ کے مجھے اس طرح ڈانٹنا شروع کیا، حالانکہ ڈانٹنا کسی اور کو تھا، وہ ڈانٹ ان کو نہیں سکتے تھے۔ محتشم عبدالغنی صاحب کے تعلق سے انہوں نے پرسنل لا بورڈ سے استعفیٰ دیا تھا، اور مولانا کا معلوم تھا اس میں کتنا ڈانٹا، سوائے رونے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، بے تحاشا میں رونے لگا، اور میں نے کوئی ہمت نہیں کی، حالانکہ میں مولانا سے اتنا بے تکلف تھا، کبھی جراس سے بے ادبی کے ساتھ کوئی کہہ بھی دیتا تھا، لیکن اس وقت میری حالت ایسی تھی۔ مولانا عبدالباری صاحب، مقبول صاحب 10 منٹ کے بعد مجھے کمرے میں بلایا اور کہا دروازہ بند کیجئے، تو مولانا عبدالباری صاحب، مولانا مقبول صاحب اس میں اور زیادہ جھانک کے دیکھنے لگے، آج کیا انعام کو دے رہے ہیں یا اور ڈانٹ رہے ہیں۔
تو ان دونوں کو دیکھا تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اندر لیجیے اور کسی کو مت لیجیے. اور کہنے لگے ہم نے جو آپ کو ڈانٹا ہے اس کا پس منظر یہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جس بنیاد پر عبدالغنی صاحب نے استعفیٰ دیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے. اور آپ ندوے کے تعلق سے بہت جذباتی ہیں. اور اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ جذباتی ہوں، لیکن میں دباتا ہوں اور میں محسوس ہونے نہیں دیتا کہ میں جانتا نہیں ہوں. یہ جن کے تعلق سے آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم سے سنیے ہمارے ساتھ ان کا سلوک کیا. پھر مولانا نے ایسی باتیں بیان کی، اگر میں یہاں سے بیان کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہاں مقبول صاحب گواہ ہیں. اس کے ساتھ مولانا نے کہا ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی آپ کو برداشت کرنا چاہیے. اس پر میں نے ایک جملہ کہا، مولانا آپ ہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکے گا. ندوے کے تعلق سے کوئی ایسی بات آئے گی میں برداشت کرنے کی. مولانا نے کہا برداشت کرنا چاہیے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، مولانا ہم سمجھتے ہیں بہت سادے ہیں، ہمارے حرکتوں سے واقف نہیں ہے، جانتے نہیں کچھ. مقبول صاحب محتمم بننے کے لیے جامعہ کی طرف سے پیشکش ہوئی اور مولانا نے کہا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں حضرت کی جب تک اجازت نہ ہو. تو مولانا نے خط لکھا. آگرہ میں سیمینار تھا رابطے کا، مجھے خط دیا مولانا نے لکھ کر. میں خط بھول کر مولانا کے بعد پہنچا. اب یہ بار بار فون کر رہے ہیں، مولانا کو خط دیا، کیا جواب دیا. اب میں نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور مولانا کی خدمت میں پیش کیا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. جواب لکھا اور کہا کہ ولی مقبول کو دیجیے. لیکن کہا یہ خط تو آپ کا خط تھا، نام ان کا تھا، نام ان کا تھا. کتنی مطلب مولانا کہ میں نے سامنے خط نہیں لکھا اور میری ہینڈ رائٹنگ مولانا کا ایسی نہیں کہ میں بار بار خط، میں مولانا کو فون بھی نہیں کرتا تھا. عزیز طلبہ، میں مبالغہ تو نہیں کرتا کہ اس صدی میں اس طرح کا کوئی پیدا نہیں ہوا. حضرت مولانا بلال صاحب نے کل رات کو ایک بہت اچھی بات کہی. 10 علیمیاں اللہ پیدا کر سکتے ہیں، نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا. صحابیت اور نبوت کے علاوہ کوئی بھی چیز، ہم شاہ ولی اللہ سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. تو اس طرح ہم کو کبھی موالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس صدی میں پیدا نہیں ہوا. کبھی اپنے بزرگوں کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے. اس طرح کمپائل نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کی تقلیل کے ساتھ تقصیر کے ساتھ پھر تحقیر اور تذلیل ہو جائے. لیکن ایک بات تو میں کہوں گا، حضرت مولانا رابع صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اصابت رائے اور فراست عطا فرمائی تھی. میں ایک 2-3 باتیں زیادہ لمبی نہیں کرتا. اس سے پہلے میں بطور تمہید آپ سے کہتا ہوں، ہمارے بڑے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت کے آثار دیے، میں نہیں کہتا اللہ کے پاس کیا درجہ ہوگا، لیکن وہ آثار تو ہیں. ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے، اللہ کا اختیار ہے. لیکن حضرت مولانا سے اللہ پاک نے اپنے فضل سے جو خدمت لی رحمۃ اللہ علیہ سے، مفکر اسلام سے، اس میں 2 چیزوں کا بڑا دخل تھا. ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دستراز اور بازو ایسا عطا فرمایا تھا جو اصابت رائے کے ساتھ اپنے ہماسروں میں نہیں، اس صدی کے اندر ممتاز تھا. اصابت رائے کے اندر حضرت مولانا جب زندہ تھے، حضرت مولانا کے ارد گرد ہر معاملے میں مشورے کے لیے ان کے اپنے مشیرین تھے. ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب سیاسی معاملات میں، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں ڈاکٹر مولانا عبدالکریم پاریک تھے. ندوے کے معاملات میں مولانا معین اللہ صاحب تھے. تعلیمی معاملات میں مولانا عبداللہ عباس صاحب تھے. اور ان سب پر ان کی جامعیت کے ساتھ جو آخری فیصلہ ہوتا تھا، سیاسی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، ندوے کے تعلق سے ہو، بورڈ کے تعلق سے ہو، ندوے کا مشہور جملہ تھا، رابع سے پوچھ کے بتاتے ہیں. جب تک حضرت مولانا رابع صاحب اس کی توثیق نہیں کرتے تھے، مولانا کوئی فیصلہ نہیں سناتے تھے. حضرت مولانا کے جو فیصلے ہوئے اس کے پسے پشت حضرت مولانا رابع صاحب کی اصابت رائے اور فراست تھی. ایک بات تو یہ، حضرت مولانا رابع صاحب نے حضرت مولانا کو ناظم بننے کے بعد یکسو کر دیا تھا. کل ہی حضرت مولانا بلال صاحب کہہ رہے تھے حضرت مولانا سے سلسلہ شروع ہوا تکیے میں رہنے کا. حضرت مولانا رابع صاحب کبھی تکیے میں رہے نہیں. لیکن ان سب کے ساتھ جو سب سے بڑے بازو
اور دست راست بن کر حضرت مولانا کی نیک نامی میں جیسے کہتے ہیں والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، حضرت مولانا رافع صاحب کی اصابت رائے اور ان کی دانشمندی، ان کی فراست کا سب سے بڑا دخل تھا اللہ کی طرف سے جو ملا ہے۔ میں 2-3 باتیں آپ کو سناتا ہوں حضرت مولانا کی فراست کی، جس کو میں کرامت تو نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں مستجاب الدعوات تھے حضرت مولانا رابع صاحب۔ قرآن مجید اتنا پڑھتے تھے، دعائیں اتنی لمبی کرتے تھے، کہنے کی ضرورت ہے، اکثر تو ہمارے بچے، ہمارے ساتھی علماء ان کو دیکھے ہوئے ہیں۔ مولانا کی کرامت تو نہیں کہ مستجاب الدعوات۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضرت میں کوئی کام، لوگ مجھے کہتے ہیں ضدی، ہر درمی، ان سب کے ساتھ کہتے ہیں میں کسی کی رائے نہیں سنتا، کسی سے رائے مشورہ نہیں کرتا۔ اب یہ الگ بات ہے جن سے کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم سے رائے لی ہے۔ میں نے کوئی کام اپنی زندگی میں چھوٹا یا بڑا مولانا کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ میں نے سفر کا ارادہ کیا فلسطین، شام، مصر، اردن وغیرہ کا۔ حضرت مولانا سے پوچھا، حضرت مولانا نے پوچھا بھی نہیں تفصیل سے کب جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ابھی مت جائیے۔ اب میں نے پوری تیاری کر لی۔ اب میں نے جب پوچھ لیا، مولانا اقبال صاحب کہتے تھے پوچھنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، منع کر رہے ہیں۔ جن تاریخوں میں مجھے جانا تھا وہاں فلسطین میں فسادات ہو گئے، اور ان تاریخوں میں وہاں ہوتا تو شاید شہید ہو جاتا۔ کتنے سینکڑوں سیاح وہاں پر شہید ہو گئے۔ اگلے سال پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا اب جانا چاہتا ہوں۔ اگلے سال کا مطلب 1 سال یا 2 سال کے بعد۔ مولانا کہ ضرور جائیے اور ہماری آواز وہاں پہنچائیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کے لیے دعا تو کریں گے، فون آن کر کے ہم دعا کریں گے یا کچھ کہیں گے، وہاں ان کی دیواروں سے ہماری آواز ٹکرائے۔ تو میں بیت المقدس میں تھا، میں نے مولانا کو فون لگایا۔ میں سامنے ہوتا تو میں کہتا، تو مولانا جوش میں کہنے لگے تیری آواز مکے اور مدینے، جوش میں جیسے اگر آپ قریب ہوتے حضرت مولانا بلال صاحب آپ کہتے مولانا اچھل گئے ہوں گے، زندگی میں ایسے اچھلے نہیں ہوں گے کہ میری آواز مسجد اقصی کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ واپس آیا میں، سفر نامہ لکھا ارمغان حجاز میں۔ بہت دکھ ہوا مجھے فلسطین کے، مصر کے، اردن کے، شام کے حالات دیکھ کر۔ مولانا سے میں نے اس کی وجہ پوچھی، اس کی فوراً بات جاپان کا اور چائنا کا، سنگاپور کا، ملیشیا کا، تھائی لینڈ کا، کئی ملکوں کا سفر ہوا۔ یہاں دیکھا میں نے آخری درجے کی دینداری چائنا میں 10:30 بجے لوگ نماز کو آ رہے ہیں، اور وہاں بیت المقدس میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہنگامہ ہو جائے گا، حالات جو چل رہے ہیں۔ مولانا سے میں نے پوچھا مولانا یہ یہاں کی حالات، عالم اسلام، عالم عرب، پائے تخت، اور یہ یہاں سنکیان، رشیا کی ظلم کی داستانیں، چائنا کے بارڈر پہ جو ہوئے خونی داستانیں۔ مولانا نے کہا وہاں مدارس نام کے رہ گئے اور مدرسوں کا کام نہیں رہا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ شام اور اردن میں اور فلسطین میں اور جو ہے مصر میں وہ غیرت ایمانی نہیں رہی جو چین کے اندر پائی گئی۔ مولانا نے کہا ظلم و زیادتی کے باوجود وادیوں میں جا کر اور نیچے جو ہے کیا کہتے ہیں تہ خانوں میں جا کر انہوں نے مدارس کے نظام کو باقی رکھا۔ یہ مولانا نے ایک ہی جملہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد 2000 مولانا کی فراست دیکھیے، 2007 کے اندر ہم لوگوں نے مسلم مینجمنٹ اسکولوں کا سیمینار کیا تھا۔ تو مولانا عبدالباری صاحب ہم ہمیشہ مولانا کے کمرے میں رہتے تھے، بے تکلف مولانا کی باتیں ایسی ہوتی تھی۔ میں نے ابھی کہا مولانا بلال صاحب سے مولانا کی طبیعت میں جو ہے انشراح پیدا ہو جاتا تھا، کس طرح کی بے تکلف باتیں۔ ہم نے کہا مولانا ادھر جامعہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سرکولر آ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کلاس کھولیے، ہم سائنس کے ٹیچر دے رہے ہیں، علی گڑھ میں سیمینار ہو رہا ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ پورے ہم لوگوں کے اوپر جو ہے فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے مدارس کو ہمارے اپنے مقاصد سے اور اپنی لائن سے نکالے۔ مولانا نے ایک جملہ کہا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا فراست ہے۔ مولانا نے کہا ہم نے ان کی فکر کرنے چھوڑ دی اس لیے وہ ہماری فکر کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا اس کی مولانا اور کیا تشریح، ہم ان کی فکر کریں گے وہ ہماری فکر کرنا بند کر دیں گے۔ پھر ہم نے تیسری دفعہ پوچھا کیا کرنا چاہیے، جیسے وہ آپ کی فکر کرتے ہوئے اپنے اداروں میں اپنی چیزیں پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے یہاں بلا کر ان سے کہیے کہ آپ کا نظام کیسے چلنا چاہیے، کیسا نصاب ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے چوتھا سوال کیا کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ایک بڑا جلسہ کیجئے اور ان کو بلا کے اس طرح کے کیجئے۔ تو 2007 کے اندر پھر ہم نے
ایک چھوٹا سا ایک پروگرام کیا آل انڈیا لیول پر مسلم مینجمنٹ اسکول اور کالج کے ذمہ داروں کو، جامعہ ہی میں کیا اکیڈمی کی طرف سے، علی گڑھ سے، انڈمان سے، آسام سے، کشمیر سے بڑے بڑے لوگ آئے۔ حضرت مولانا کی طبیعت ان دنوں خراب تھی، میں نے شاہد صاحب کو پروگرام بھیجا کہ گا رہے ہیں۔ 2 دفعہ مولانا بھٹکل بغیر بلائے ہوئے آئے تھے، ایک اس میں اور ایک مجھے ڈانٹنے کے لیے۔ اس میں کیا ہوا، مولانا نے کہا اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، الیاس نے ہمیں بلایا نہیں، ہم خود جائیں گے، آپ ان سے مت کہیے۔ گنی صاحب نے بھی کہا مولانا کی طبیعت خراب ہے اس لیے ہم نے نہیں بلایا تھا۔ خیر حضرت مولانا آگے، پہلی دفعہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، حضرت مولانا بلال صاحب، مولانا عمیر صاحب اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا کہتے تھے، حوالہ دیتے تھے، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں یورپ گیا، امریکہ گیا، میں اس طرح کہہ رہا ہوں، اعلیٰ بصیرہ کہہ رہا ہوں، میں اس طرح کی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا رابع صاحب کے اندر کبھی اس طرح کا جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ پہلی دفعہ حضرت مولانا رابع صاحب نے اتنی سخت تقریر کی، پہلی نشست کے اندر، میں یورپ گیا ہوں، میں امریکہ رہا ہوں، مامو جان کے ساتھ گیا ہوں، وہاں گیا ہوں، یہاں گیا ہوں، یہ قتل گاہیں ہیں، یہ عشرت گاہیں ہیں، یہ اسکول اور کالجز نہیں ہیں۔ مولانا نے اتنی سخت تقریر کی۔ کمرے میں آنے کے بعد چھوٹے بھیا سے مولانا والد صاحب نے پوچھا، آج آپ تو بالکل جوش میں آ گئے، مامو جی کی طرح تقریر کر رہے تھے، کیا بات تھی؟ کہ مولوی الیاس کی تمہید نے مجھے جوش دلایا، جو پس منظر کے ساتھ ہم نے تقریر کی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ حضرت یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اسکولوں میں کالجوں میں جا رہے ہیں اور بہت نظام ہمارے آس پاس کا، مولانا عبدالباری صاحب کے ساتھ جانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے۔ تو سیمینار ہونے کے بعد مولانا اسرار صاحب بھی آئے تھے، مولانا ریاض الرحمان صاحب بھی تھے، ہم لوگ دورے پر گئے، دیکھے کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ 2 دن کا سیمینار کامیاب رہا۔ مولانا عبدالباری صاحب تھے، ماسٹر شفیع صاحب ناظم جامعہ تھے، سب لوگ تھے۔ جانے کے بعد محسوس ہوا کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی، کہیں پر اسکام آ گیا، کہیں نماز شروع ہو گئی، جو ہم تبدیلی چاہتے تھے۔ پھر حضرت سے ہم نے کہا، پھر دوسرا سیمینار کیا 2009، اس میں بھی حضرت مولانا آئے، پھر ہم نے حضرت سے شکایت کی، حضرت اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، 2%، 5%۔ تو حضرت نے ایک جملہ کہا، جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں اس کا ایک ماڈل دیجئے، تب ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کیا کرنا ہے؟ جو چیزیں اسکولوں میں آپ کہہ رہے ہیں ان سے ہونی چاہیے، کالجز میں ہونی چاہیے، آپ کر کے دکھائیے، آپ نہیں بھی کہیں گے تو کریں گے۔ مولانا مقبول صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا عبدالباری صاحب، ہم لوگ جو ہے اس اسکولوں کی لائن میں آنے کے قائل نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو اپنے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت مولانا کا حکم ہوا تو پھر ہم لوگوں نے حضرت سے کہا جب اللہ سے مانگنا ہے تو ہم اسکول کیوں مانگیں گے، ہم حضرت مولانا کے نام سے یونیورسٹی مانگیں گے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں صدر تھے اکیڈمی کے۔ مجھے بہت افسوس ہے کل رات کے جلسے میں بھٹکل اور مولانا کے تعلق سے جو باتیں آئی، بہت سارے اداروں کا تذکرہ ہوا، علی پبلک اسکول، علی پبلک کالج جس کے مولانا فاؤنڈر تھے اور جس کے اندر اتنی بڑی یادگار ہے حضرت مولانا کی، اس کا تذکرہ کیسے چھوٹ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہم یونیورسٹی کا اپلائی کریں گے۔ میں نے کہا یونیورسٹی ہم اپلائی کریں گے، حضرت اس کی شرط یہ ہے کہ دستخط کو بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو منموہن سنگھ کے نام مولانا خط لکھا ہم لوگوں نے، مولانا کی دستخط ہوئی تھی، وہاں سے جو جواب آیا۔ اس کے بعد پھر مولانا آئے، اتنے خوش ہوئے میں بتا نہیں سکتا، ہر بار آتے تھے کچھ نہ کچھ کس طرح کرتے ہوئے۔ تو مولانا نے کہا کہ تشہیر سے بچیے، ایک جملہ مولانا نے کہا، دعوت کو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ ہمارے یہاں سے خبرنامہ نکل رہا تھا، ہم نے اسی دن بند کر دیا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، آج نہیں تو کل اس کے نقصانات ہوں گے، مولانا نے فرمایا۔ وہ آج مجھے یاد ہے، آج تک اپنے کوئی بروچر ہم نے اپنے اسکول کا اکیڈمی کا نہیں شائع کیا۔ مولانا نے فرمایا اس کے پیچھے آپ رہیں گے، وقتی طور پر فائدہ ہوگا، اس کے نقصانات ہوں گے۔ اگلے سال آئے، پھر مستجاب الدعوات ہونے کے میں آپ کو بات سناتا ہوں، بات ختم کرتے ہوئے، کہ نظام تعلیم تو اچھا ہو گیا، مولانا خوش ہو گئے۔ اکیڈمی کی عمارت جب بنی، افتتاح کے لیے حضرت مولانا کو بلایا، رات دن محنت کر کے ہم لوگوں نے تیاری کی۔ اچانک پہلا سال تھا 2003 میں، مولانا کو قلب کا دورہ شروع ہوا۔ اب مجھے پتا نہیں تھا، وہ عین موقع پر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مولانا چل نہیں سکتے، اب مجھے پتا نہیں تھا۔ اب میں مولانا سے روٹ گیا، میں نے باتیں کرنا بند کر دیا، فون آتے تھے اس بول پہ مسکا مار کے، شاہد صاحب فون کر رہے ہیں، صاحبان صاحب فون کر رہے ہیں، میں بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ عبدالعزیز صاحب جا کے فون دے رہے ہیں، باتیں، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اتنی حضرت مولانا کے نام سے ہم نے جو ہے یہاں پر افتتاح کے لیے تیاری کی تھی، مولانا نہیں آئے۔ مولانا کا بھی احساس ہوا، لیکن وہ کیفیت ایسی تھی کہ مولانا واقعی جو نہیں آئے، اگر آتے تو مولانا کی کیفیت بڑھ جاتی۔ 1-2 مہینے کے اندر مولانا خود تشریف لائے اور خود سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور جو ہے ان کو معلوم کرا۔ آئے، عمارت بنی تھی، تو مولانا کی ایک خوبی یہ تھی
کبھی منہ پر مولانا کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، بہت محتاط، لکھنے میں بھی ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کو مناسب سمجھتے ہیں، اس طرح کے مولانا نے تربیت کا جو اسلوب دیا ہے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بالکل الٹا تھا. 1% ہے تو 100% کہتے تھے سامنے والے کو، لیکن یہاں پر ایک جملہ بھی مولانا نے کبھی کسی کے سامنے اس طرح کے کسی کا مولانا سے پوچھئے، ہم لوگوں سے پوچھئے، کبھی نہیں کہتے تھے. جوش میں آ کر کوئی ایسا جملہ کہہ دیا اس سے اندازہ ہوتا تھا. مجھے احمد امین کی بات یاد آ گئی کہ ہمارے ابا بہت سخت تھے، لیکن ان کی شفقت کا اندازہ اس وقت ہوتا جب ہم بیمار ہوتے، وہ بے چین ہو جاتے تھے. یہاں ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، ایک جملہ بھی نہیں کہا، بس اتنا کہا جو مسائل آئے اس زمانے میں، کسی سے انتقام مت لیجیے، آپ کبھی بدلے کے متعلق سوچیے نہیں. اور ادھر سے مولانا پوری کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر جو یو پی سے تعلق رکھتے تھے، شاید الہ آباد کے تھے، ہمارے یہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، مولانا نظر حفیظ صاحب سے کہہ کر کہا کہ ان سے کہیے ہمارے حوالے سے کہ آپ کا کام کریں. ایک طرف یہاں کہہ رہے ہیں بدلہ مت لیجیے، اور وہاں پر اتنی فکر ہے کہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان سے جا کے بات کر لیجیے ہمارے حوالے سے. اور ہم نے کہا کہ اس کے بعد جو ہوا. یہاں آئے، عصر کے بعد جلسہ تھا، اور وہاں مقبول صاحب، وہاں عبدالباری صاحب ان کو صبح لے کر گئے کہ رات شام کو جائیں گے تو بھیڑ کے اندر عمارت نہیں دیکھ پائیں گے. حضرت مولانا کے نام سے جو اکیڈمی بنی، تو مولانا حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کوئی کمرہ ہوگا، کوئی ہال ہوگا، اس طرح ہوگا. تو جلسے میں مولانا نے تقریر کی حضرت مولانا پر، ہمارے تعلق سے زیادہ کچھ کہا بھی نہیں، حضرت مولانا کے تعلق سے ہی، اکیڈمی کے تعلق سے کہا. تو اس کے بعد حضرت مولانا مائک بند کر کے بیٹھ گئے. اناؤنسنگ مولانا عبدالباری صاحب کر رہے تھے، مائک کھینچ لیا، بھائی ایک بات رہ گئی، ایک جملہ کہا. وہ ایک جملہ میرے لیے 100 صفحے کی کوئی مطلب میری حوصلہ افزائی کہتا تھا، اس پر بھاری تھا. اتنا کہا، اگر ماموجی زندہ ہوتے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور جیب سے 10,000 روپے نکالے اور ایک جملہ کہا. ولی الیاس کے فرشتے کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہم ان کو انعام دینے کے لیے آئے، اور اٹھا کے دیا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے رقم اٹھا کر ناظم جامعہ کو دی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. واپس آنے کے بعد خفا ہو گئی، ہم نے آپ کو دیا تھا کہ ان کو دیا تھا. اگلی بار آئے تو نئی شیروانی تھی، میں نے شیروانی کیا صدری پہننا تو دور کے بعد ابھی بھی تصور بھی نہیں ہے. کہا کہ ہم کو پہن کے دکھائیے، نہیں شیروانی ہماری ہے، ابھی تک پہنی نہیں ہے. کمرہ بند کر دیا، اور ہم نے وہ ٹوپی پہنی، زندگی میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ہم نے شیروانی پہنی تھی، اس کے بعد بند کر دیا. کبھی بھی مولانا کبھی نہیں. تربیت کا یہ اسلوب، سامنے کسی کی جو ہے تعریف نہیں کرنی چاہیے، پیٹھ پیچھے کچھ بھی ہو جائے یہ. اور فراست کا معاملہ جہاں تک مولانا کا ہے، ندوے پر چھاپا پڑا، تکیے پر بھی چھاپا پڑا، فائرنگ ہوئی. ہم لوگوں نے بھٹکل میں سوچا جلوس نکالیں گے ہر جگہ بنگلور سے. مولانا نے منع فرمایا، مت نکالیے، احتجاج مت کیجیے. حالانکہ حضرت مولانا زندہ تھے. ہم احتجاج کرتے پورے ہندوستان میں، ہم کو وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو مولانا کی خاموشی کے ساتھ اندر سے مولانا نے جو کارروائی کی، حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. اس کو کہتے ہیں فراست. مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور جو ملزمین تھے اور جنہوں نے یہ سب حرکتیں کی تھی ان سب کو سزائیں بھی ملی. یہ آخری درجے کی فراست اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی. یہ اور اس طرح کے دسیوں واقعات ہیں. ہم لکھنے بیٹھیں گے تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا کا سب سے زیادہ محبوب تھا، میں جو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے. سب سے زیادہ مجھے ڈانٹا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچوں کے اپنے گھر کے علاوہ. آج مجھے یاد آتے ہیں، ایک چیز آتی ہے. اخیر میں آپ سے کہتا ہوں، مولانا کا سب سے بڑا احسان ہم پر جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ندوے پر بھی احسان ہے، علماء پر بھی احسان ہے، بھٹکل پر بھی احسان ہے. آخری دفعہ آئے 2017 یا 18 میں آئے، کہہ لے کہ نظام تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا جو نظام بن گیا، نمازیں پڑھتے ہیں، حفظ کا نظام ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب حضرت؟ کہہ لے کہ جب تک نصاب تعلیم میں ہم خود کفیل نہیں ہوں گے، دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، دماغ مسلمان نہیں ہوگا. کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے نصاب کے اندر آپ خود جو ہے اپنا نصاب بنائیے. ہم نے کہا انگلش میڈیم کا نصاب کیسے بنائیں گے؟ اگلے سال آئے، پھر پوچھا، پھر خفا ہو گئے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا داؤد صاحب ندوی خلیفہ کو. انہوں نے کہا جب مولانا بار بار کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اللہ کی مدد ہوگی ضرور، ہم شروع کرتے ہیں. پھر مولانا داؤد صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ جزائے خیر دے، انگلش میڈیم کا نصاب بنانا انہوں نے خود شروع کیا. انہوں نے اس کی ایڈیٹنگ بھی کی، ڈرافٹنگ بھی کی، سب کچھ کیا. کتابیں چھپی، اس کے بعد وہ کتابیں چلی نہیں، دوڑی.
2 سال کے بعد آئے، مقبول صاحب نے حضرت مولانا کے سامنے وہ کتابیں دی، مجھے معاف فرمائے، مولانا نے جملہ کہا، یہ کام انقلابی بھی ہے اور تجدیدی بھی ہے، اور آپ کے سب کاموں میں اگر تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کام کو اولین فرصت دیجئے۔ وہ حضرت مولانا کی دعاؤں کی برکت تھی۔ نصاب تعلیم کے اندر الحمدللہ ہم لوگ خود کفیل ہونے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، آج الحمدللہ 7 کلاس کا نصاب ہو گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مدرسوں میں اس نصاب کو شامل کرنے کے بعد ہمارے بعض جو ہے خیر خواہوں نے صرف اس وجہ سے کہ وہ اکیڈمی سے بنی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت مولانا نے اس کا تذکرہ مجلس، شاید مولانا ابو شورا میں اس وقت تھے، مولانا نے اس کا ذکر کیا کہ ندوے کا مطلب صرف کوئی ضروری نہیں کہ ندوے ہی میں کام ہو، ندوے کے لوگ جہاں بھی کام کریں گے اس کی طرف نسبت ندوے کی ہوگی، اور یہ نصاب تعلیم کا جو کام بھٹکل سے ہوا ہے یہ ہمارے ندوے کا اس وقت کا جو ہے اس دہے کا سب سے بڑا اللہ کی طرف سے لیا ہوا کام ہے۔ مولانا اتنی دعائیں دی، 1 اور 2 واقعات یاد آ رہے ہیں، اللہ غنی کی رحمت کرے۔ اس طرح جو ہے ڈانٹ ڈانٹ کی تربیت کرنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن یہ خانوادہ خالی نہیں ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے حضرت تھے، حضرت مولانا نے حظیرے میں قدم رکھ کر جمعہ کے دن جو دعا کی تھی، مولانا عبدالرزاق صاحب نقل کرتے ہیں، یا اللہ اس بستی کو جس طرح تو نے آباد رکھا ہے اس کے بعد بھی آباد رکھ۔ آج اسی کی برکت ہے، ایک بڑا ہمارے یہاں سے اٹھتا ہے، اللہ خود بخود دوسرا پیدا کرتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا پیدا کرتا ہے۔ یہ خانوادہ اور اس خانوادے کی برکت سے انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی ذات سے امید ہے تا قیامت محروم نہیں رہیں گے، اور ان کی برکات، ان کے آباء و اجداد کے اخلاص کی برکات، شاہ عالم اللہ صاحب سے لے کر سید صاحب سے لے کر حضرت مولانا سے لے کر جو برکات محسوس ہو رہی ہیں، وہ برکات آج جامعہ میں بھی محسوس ہو رہی ہیں، بھٹکل کے اندر محسوس ہو رہی ہیں۔ بقول عبدالقادر صاحب جو ہے ایران کے تھے، آج آپ کی نیک نامی اگر بھٹکل اور جامعہ کی ہے وہ حضرت مولانا کی نسبت کی برکت ہے۔ اس نسبت سے، برکت سے، انحراف کا آپ تصور بھی کریں گے، اس دن سے جو ہے آپ کے یہاں بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ اللہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم کو اپنے پاس اٹھائے اور اس دن کو نہ لائے، اور یہ برکات جو پہلے سے اللہ اپنے فضل سے دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ ان برکات کو دکھائے۔ جامعہ اپنے اس محسن کو اور اپنے اس سرپرست کو اور ہماری قوم اپنے اس جہنما کو کبھی بھی اپنے آنے والی تاریخ میں فراموش نہیں کر سکے گی۔ ہم نے سیمینار کر کے مولانا کا کوئی حق ادا نہیں کیا، ہم حق اسی وقت ادا کریں گے جو مولانا کی ایک یہ خوبیوں کو جو ہم اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اپنا سکتے ہیں، اپنائیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، مولانا کی روح بھی خوش ہوگی، اور امت کا نفع بھی ہوگا۔ میں نے اگر کوئی گستاخی کی ہے مجھے معاف فرمائیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو باتیں حضرت مولانا کے تعلق سے سامنے آ رہی ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قوم کو، ملت کو اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو صبر کا اور حلم کا مادہ حضرت مولانا کے اندر تھا، آخری درجے کا محبت کا، کوٹ کوٹ کر، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے جن کو دیکھا ہے کم از کم حضرت مولانا، بڑے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی اور کے اندر یہ بات دیکھی ہے۔ بس ایک میں بات کہنا بھول گیا، مولانا کی فراست کا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب حسنی کی جب وفات ہوئی تو بھٹکل والوں سے ان کے غیر معمولی تعلقات، ہم لوگوں سے حد سے زیادہ تھے اور ہم بہت دل برداشتہ تھے۔ میں نے اس موقع پر دیکھا، اس کے کچھ مہینے کے اندر ہی دونوں بھائی تشریف لائے اور ہم لوگوں کو دیکھا جو افسردگی، تو مولانا نے ایک جملہ کہا، اور میں نے شاید یہ جملہ نقل بھی کیا ہے، تو مولانا نے کہا اللہ کی ذات بڑی بے نیاز اور غیور ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی کے متعلق اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، اللہ اس شخصیت کو اٹھا لیتے ہیں۔ عبداللہ کے تعلق سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان سے بڑا کام ہوگا، اللہ کی غیرت والی ذات ہے، یہ بھی شرک ہے، یعنی ہمیں ان کو تسلی دینی چاہیے تھی، اور مولانا نے وہ تاریخی جملہ کہا، وہ شخصیت جن کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں سوچ رہی ہے، لیکن ان کے چاہنے والے ان کے تعلق سے ایسے سوچتے ہیں۔ تو کسی کے تعلق سے آپ یہ مت سوچئے کہ ان سے کام ہو رہا ہے، کن سے کام، اور نبی سے بھی کام نہیں، کام ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات سے۔ یہ تصور رہے گا، یہ احتساب رہے گا تو اللہ ہم سے بھی کام لیں گے۔ لینے والی ذات پہلے بھی، آج بھی، کل بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ جو ہے مواقع فراہم کرتے ہیں، ورنہ کام لینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے مانگیں گے کہ اللہ آپ ہم سے بھی کام لیجئے اور ہمیں بھی موقع دیجئے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کچھ کام کر سکیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔